امید ہے کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں حکمت کی۔ لائف کے اندر آلموسٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا وہ ہے جو کہ ہمارے رب کے پلان ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہت اچھی ہے، لیکن یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں وہ چیز ملتی ہے جو کہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، نہ کہ وہ جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم جب پین میں ہوتے ہیں، جب درد میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وقت یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن ویسا ہوتا نہیں، کیونکہ وہ پلان ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے وہ ہوتا ہے جو کہ رب کے پلان ہوتے ہیں اور جو بہت اچھے ہوتے ہیں، مطلب اس سے کچھ بیسٹ پلان ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس میں رب کی کیا حکمت تھی۔ جب شروع میں یہ سچویشن ہوتی ہے، ہم درد میں ہوتے ہیں، ایک پین میں ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کیفیت سے گزر جاتے ہیں، ہم اس پین سے باہر آ جاتے ہیں، جب ہم اس سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، جب ہمارا رب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بیسٹ پلان تھا، اس سے اچھا پلان کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس وقت ہم سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسا پلان کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ اتنا پرفیکٹ پلان، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں جو بندہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ لائف کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم مطلب بہت سارے ایسے ریلیشن میں رہتے ہیں، تو ہم وہاں پہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ میرا کام ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا، تو ہم بہت زیادہ روتے ہیں، پین میں ہوتے ہیں، بہت ساری تکلیف سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں باقی چیزوں سے بچانے کے لیے یہاں پہ رکھا اور ہمیں ریئل بندے تک پہنچانا تھا، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن یہ ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے، اسی لمحے پتہ نہیں چلتا۔ ہم اللہ کی حکمت کو بعد میں سمجھتے ہیں جب ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے سامنے سے ایک سٹوری گزری تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ کچھ ایسا تھا، ایک بندہ تھا تو ایک ڈاگ کو پالتا ہے۔ وہ جو ڈاگ ہوتا ہے اسے بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو واک پہ لے کے جاتا ہے، تو وہ لائف ایسے چلتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈاگ جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو لے کے جنگل میں واک کر رہا ہوتا ہے، تو ڈاگ کے سامنے ایک خرگوش آتا ہے، تو وہ جو ڈاگ ہے وہ خرگوش کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ خرگوش بھاگتے بھاگتے بہت دور جنگل میں نکل جاتا ہے اور کتا بھی اس کے پیچھے، تو وہ دور جا کے کہیں گم ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ وہاں پہ اس کا ویٹ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ ڈاگ واپس نہیں آتا۔ تو رات ہو جاتی ہے، وہ بندہ اپنے ڈاگ کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن وہ ڈاگ واپس نہیں آتا۔ تو وہ بے بس ہو کے، پریشان ہو کے، اپسیٹ ہو کے گھر واپس لوٹتا ہے۔ رات کو اسے نیند بھی نہیں آتی۔ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ جا کے نیوز پیپر میں دیتا ہے کہ اس طرح میرا کتا گم ہو گیا، اگر یہ ڈاگ کسی کو ملا تو وہ مجھے اگر واپس کر دے تو میں اس کو اتنے پیسے انعام دوں گا۔ خیر بہت سارے دن گزر جاتے ہیں لیکن وہ ڈاگ واپس نہیں آتا۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ڈور پہ ناک ہوتی ہے، وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ڈاگ بھی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی بھی ہوتی ہے۔ خیر وہ ڈاگ کو دیکھتا نہیں، وہ اس لڑکی کو دیکھ کے سب کچھ بھول سا جاتا ہے، وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو وہ اس کو اپنے گھر میں انوائٹ کرتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو وہ اس کو اس کے مطابق جو رقم انعام اس نے رکھی ہوتی ہے وہ اس کو دے دیتا ہے اور اس کا کانٹیکٹ وغیرہ بھی لے لیتا ہے۔ تو اس طرح وہ آپس میں بات شاد کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس دن اس کا ڈاگ گم ہوا تھا وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا تھا کاش میرا کتا گم نہ ہوتا، لیکن آج اس کی یہی سٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے شکر ہے کہ کتا گم ہوا تھا، اور وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس سے بات چیت سٹارٹ کرتا ہے، اور کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ نا اس سے ملنے کا کہتا ہے تاکہ وہ لائف میں آگے بڑھ سکیں۔ تو وہ بندی بھی اس پہ راضی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ مجھ سے ملیں اور ہم اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ٹائم سیٹ کرتے ہیں، ایک جگہ سیٹ کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے۔ صحیح سے تیار ہو کے اپنا فیورٹ ڈریس پہن کے تو وہ وہاں کے لیے نکل جاتا ہے گاڑی کو لے کے۔ تو رستے میں اس کا بہت سویر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اس کو بہت شدید چوٹیں آتی ہیں، اس کے سر پہ بھی، اور اس کو لوگ وہاں سے لے کے فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ بے ہوش ہوتا ہے، کچھ ٹائم بعد اس کو جب ہوش آتا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، کیسے اس کا ڈاگ گم ہوا تھا، کیسے وہ لڑکی آئی تھی، سب کچھ۔ اب اس بار نا وہ دوبارہ اس کی سٹیٹمنٹ پھر چینج ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کاش کتا گم نہ ہوتا۔ تو خیر جیسے ہی وہ تھوڑا تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس سے بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار شکر ہے تم ٹائم پہ ہاسپٹل میں آ گئے تھے، آپ کے دماغ میں شاید کچھ ٹیومر تھا یا کینسر ٹائپ کچھ چیز تھی جو ہم نے
اسی وقت ریموو کر دی. اگر تم ٹائم پہ نہ آتے تو تم اس کی وجہ سے مر سکتے تھے. اب پھر دوبارہ اس کی اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے, کہتا ہے شکر ہے کتا گم ہوا تھا. تو کیسے یہ ساری سچویشن چینج ہوتی جاتی ہے. شروع میں اس نے یہ کہا تھا کہ کاش کتا گم نہ ہوتا. بعد میں جب اس کو وہ لڑکی ملی تو اس نے کہا شکر ہے کتا گم ہوا. جب آگے وہ جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پھر دوبارہ وہ کہتا ہے کاش کتا گم نہ ہوتا. اب جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو کینسر تھا اور میں اس کی وجہ سے مر سکتا تھا, دوبارہ سے وہ یہ کہتا ہے شکر ہے کتا گم ہوا. تو دیکھیں اس کی اسٹیٹمنٹ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہے. ہماری لائف میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں شروع میں تو پتہ نہیں ہوتا, لیکن وقت کے ساتھ ہماری اسٹیٹمنٹ بھی چینج ہوتی ہے اور ہماری بھی اسٹیٹمنٹس کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں, ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس لمحے میں نہیں پتہ ہوتی, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتی ہے. اور جس دن پتہ چلتی ہے تو ہم سجدے میں جا کے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا بیسٹ پلان I just never even imagined. پھر ہم ڈائریکٹ سجدے میں ہوتے ہیں, ہم رب کا بہت سارا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پلان پہ بھی ہم بہت سوچتے ہیں I just never imagined کہ میں یہاں پہ پہنچوں گا اور میں اتنا زیادہ خوش ہوں گا. اور جو آپ کی ساری سیڈنس ہوتی ہے, جو آپ کی سارے پریشانیاں, آپ کے سارے شکوے, آپ کے سارے گلے, وہ سارے کے سارے دور ہو جاتے ہیں. جسٹ ٹرسٹ Allah's plan. اللہ کے پلان پہ ٹرسٹ کریں اور آپ کی لائف میں ایک دن ضرور آئے گا جس دن اللہ کی اس حکمت کو سمجھیں گے اور آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے اور اپنے رب کا شکر ادا کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.